الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 534 پر ہے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی کی مشہور ولیاں اور بہت آپ کو اللہ نے مقام سے نوازا. آپ کی کچھ کرامتیں عرض کرتا ہوں. حکایت اور نصیحت یہ کتاب آپ زیارت کر رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 305 تا 307 پر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت لکھی ہے کہ ایک چور رات کے وقت آپ کے گھر داخل ہوا. دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لی. ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب اس چور نے نکلنے کا ارادہ کیا. فرمایا اگر تم چلاک و ہوشیار چور ہو تو کوئی شے لیے بغیر نہیں جاؤ گے. چور نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی. فرمایا اے غریب شخص اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا, 2 رکعت نماز ادا کر, یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. اس چور نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر وضو کیا, نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. سیداتنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی, اے میرے آقا و مولا عز و جل, یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا. اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے, اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا. جب وہ چور نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوئی. چنانچہ اب اس کو لذت آ رہی ہے نماز میں. رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا. جب سحری کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئیں. اسے سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پایا, جب میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اور اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے. جب وہ مجھے عتاب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بھائی رات کیسی گزری؟ بولا خیریت سے گزری. عاجزی و انکساری سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑھے پن کو دور کر دیا, میرا عذر قبول فرما لیا, میرے گناہوں کو بخش دیا, مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. اور کس طرح اٹھانا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیجئے. یہ ہتھیلی جو ہے نا یہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان. جب بھی دعا کریں تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف, یوں نہیں یوں کر کے دعا کرتے ہیں, بعض یوں کر کے دعا کرتے ہیں, بعض یوں کر کے دعا کرتے ہیں, یوں نہیں, بعض یوں بھی کرتے ہوں گے, یوں اس طرح ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے.
تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی اے میرے آقا مولا عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، تو کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کے کانوں سے آپ نے یہ آواز سنی، اپنے دل کے کانوں سے، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت سے اس چور کو کیا مقام و مرتبہ مل گیا، اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر، دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اللہ والے خیر خواہی کا جذبہ کیسا رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے ہم بھلائی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائی تو کرتے ہیں، بلکہ شیر کو سوا شیر۔ اور یہ اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ وہ چوری کرنے آیا ہے، اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں تو اگر ہوشیار چور ہے تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وضو کر، کمرے میں داخل ہو جا، اللہ کی یاد کر تو خالی نہیں جائے گا، اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو کاش ہم بھی اپنے نقصان پہنچانے والوں کو دعائیں دیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے نا، یا کہ وہ ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم کریں گے؟ نہیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کریں اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئیں، کیونکہ برائی کا جواب برائی میں دینا آسان ہے۔ اگر ہم واقعی کوئی مقام رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اگر مرد ہیں تو برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ ایک چور کو کس مقام پر پہنچا دی۔ یہ کرامت کیا ہوتی؟ بحر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر لکھا ہے، ولی سے ایسی بات صادر ہو جو خلاف عادت ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا وقت تھا، عبادت فرما رہی تھیں، کیونکہ عبادت بہت کرتی تھیں، نوافل بہت پڑھتی تھیں، ذکر اللہ بہت کرتی تھیں۔ تو اچانک نیند آ گئی، چور نے انہیں دیکھا کہ آپ اونگ رہی ہیں، سو رہی ہیں، تو آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک ایسے کمرے میں بند ہو گیا ہے جس کا دروازہ ہی نہیں، اب بھاگنے کا راستہ ہی نہیں۔ اب حیرانی کے عالم میں دیواروں کے ساتھ سر مارتا ہے، دروازہ کدھر ہے؟ زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا، یہ دروازہ کہاں چلا گیا؟ اب اسے خیال آیا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں کا۔ پھر اس نے سوچا میں آج غلط جگہ پر آ گیا۔ اس نے جلدی سے چادر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کے پاس رکھ دی اور توبہ کرنے لگا، استغفار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دروازہ اپنی جگہ موجود پایا، بلکہ کھلا ہوا دیکھا۔ سوچنے لگا شاید اندھیرے میں وہ دروازہ دیکھ نہ سکا۔ اس گمان سے اس نے دوبارہ، اس کو لالچ پیدا ہوئی، اس نے دوبارہ چوری کے ارادے سے چادر چرا کر بھاگنا چاہا تو دروازہ پھر غائب، دیوار راستے میں حائل۔ چور نے کئی بار ایسا کیا، آخر کار چوری کا ارادہ اس نے ترک کیا، توبہ استغفار میں مشغول ہو گیا۔ یک بارگی حجرے میں سے ایک آواز آئی، اے شخص کیا تجھے معلوم نہیں چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے؟ ایک دوست خوابیدہ ہے، یعنی سو رہا ہے،
تو کیا ہوا؟ دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے. چور نے یہ کلام سنا تو اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا عہد کر کے اسی وقت جنگل کی طرف نکل گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تذکرۃ الاولیاء میں ہے، جب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا حج کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں آپ کا دراز گوش، آپ کا گدھا مر گیا. اب مکے کا سفر طویل تھا، پریشان ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ مرا ہوا گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور آپ نے اسی پر سواری فرمائی اور سفر شروع کر دی. راوی کا بیان ہے کہ اس گدھے کو عرصہ دراز کے بعد مکہ معظمہ کے بازار میں بکتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ والوں کی دعا لینی چاہیے، دعا. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو اللہ تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی سواری کا گدھا مر گیا تو آپ نے دعا کی تو دوبارہ زندہ ہو گیا، اور نہ صرف زندہ ہوا بلکہ اللہ تعالی نے اسے طویل عمر بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. جامع کرامات اولیاء کتاب میں ہے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر حج کرنے تشریف لے گئی. حج سے واپس ہوئی، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی. گھر پہنچنے سے قبل ہی اونٹ مر گئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اسے زندہ کر دے، تو وہ اونٹ زندہ ہو گیا. آپ سوار ہوئی، جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچی تو اونٹ پھر دوبارہ مر گیا. دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، جو بھی پریشانی آئے، جیسی بھی گھبراہٹ ہو، کیسی بھی تنگ دستی ہو. اولاد تنگ کر رہی ہے، ماں باپ تنگ کرتے ہیں. ہاں، مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، تو بعض اوقات ماں باپ تنگ کرتے ہیں، ان کا ذہن نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد تنگ کرتی ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے. پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، طرح طرح کی پریشانیاں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا کے فضائل کیا ہیں، دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس انداز سے دعا کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں. فضائل دعا کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، اور مختصراً اس کا بیان پڑھنا چاہیں تو مدنی پنج سورہ میں موجود ہے. ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا. ہمارے تو خیر ٹائم بندے ہوئے ہیں، 3 ٹائم کھانا ہے، بھوک لگے نہ لگے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس چکر بھی لگانا ہے. زیادہ کھانا عقل کو کھا جاتا ہے، اور جو ہمیں بیماریاں آتی ہیں، اکثر بیماریاں کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے آتی ہیں. بہرحال رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے، اس اللہ کی ولیہ نے کئی دن کھانا نہیں کھایا. خادمہ کھانا تیار کرنے لگی، گھر میں کچھ بھی نہیں. خادمہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ پڑوس سے پیاز مانگ لو. فرمایا میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی اور سے سوال نہیں کروں گی. ابھی یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس کی چونچ میں پیاز تھا اور وہ ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا. مگر پھر بھی آپ نے اسے شیطانی فریب تصور کیا اور بغیر سالن کے روٹی تناول فرمائی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کسی سے مانگتی نہیں. اب وہ اسلامی بہنیں کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بس وہ عادت ہی بنا رکھی ہے کہ فلاں سے پیاز لے لو، وہ گرم مسالہ ذرا اس سے تھوڑا سا پکڑ لو، نمک ذرا لے آؤ. بھی اللہ کرے ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے.
اور بار بار تنگ کریں گے، منع کر دے گا، کیا عزت رہ جائے گی؟ تو حتی الامکان مانگنے والے نہ بنے، بلکہ مانگنے پر دینے والے بنے۔ ایک مرتبہ آپ صحرا کی طرف تشریف لے گئیں، پہاڑی پر تشریف فرما تھی، تو صحرا کے سارے جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حالانکہ جانور تو انسان سے وحشت محسوس کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، مگر سبحان اللہ، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ساری مخلوق ان کی ہو جاتی، جو خالق کے ہو جاتے ہیں مخلوق ان کی ہو جاتی۔ تو جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کرامات سے نواز دیتا ہے۔ کیسا نوازا گیا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو۔ کاش ان کی سیرت پاک سے بالخصوص ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے، بالخصوص اسلامی بہنوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں، گھر پر چور آیا مگر آپ نے اس کے لیے دعا کی، جو نقصان پہنچانے آیا آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا، اور کیسا فائدہ پہنچایا کہ وہ چوری سے تائب ہو گیا اور صحیح لائن پر آ گیا۔ اور غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے کہ چور نقصان پہنچانے آتا ہے، دوسرے چور کا واقعہ ہم نے سنا، تو اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اور دیکھیے یہ بھی آپ کی برکت ہوئی کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ کیسی مستجاب الدعوات تھیں، مستجاب الدعوات وہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، کہ جب سفر حج میں آپ کا گدھا مر گیا تو آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کی برکت سے اس گدھے کو زندہ کر دیا، بلکہ لمبی عمر عطا فرمائی، یہاں تک کہ اسے مکہ مکرمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ کا اونٹ مر گیا تو آپ نے دعا کی تو اونٹ زندہ ہو گیا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور پارہ 12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، ہے تیرا فرما، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے، کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ڈاکٹر کو دکھایا، بہت علاج کروایا، اور جب ڈاکٹر کامیاب نہ ہو سکا تو کہتا اب دعا کا وقت ہے۔ نہیں بھائی، دعا کا وقت شروع سے ہے، ابھی تھوڑی ہے، ذرا سی پریشانی بھی آئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فضائل دعا، یہ احسن الوعاء لآداب الدعاء اعلی حضرت کے والد کی کتاب ہے، اس کی تصحیح اور تخریج یہ مکتبۃ المدینہ سے فضائل دعا کے نام سے شائع ہوئی ہے، اور اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ پہنچتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتی۔ دعا کے آداب کیا ہیں اور قبولیت کے اسباب کیا ہیں، اور بہت کچھ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات وغیرہ کے لیے یہ کتاب اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مفید انتہائی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔